یہ دربار نہیں ہے، یہ جنرل ایڈریس ہے آپ بچوں کے ساتھ کہ کافی عرصہ ہوا ہے کہ لوور کلاسز اپ ٹو میٹرک 8, 9, 10 والوں سے بات چیت نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے سمجھا ضروری سمجھا کہ آپ سے بات چیت کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ کیڈٹ کالج میں اور عام کالج اور عام لائف میں وہ کیا فرق ہوتا ہے، اور ایک ذہن میں مقصد لے کر آپ آتے ہیں جب وہ کیا فرق ہوتا ہے، اور اچھے انسان میں اور جو برا انسان ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیسے اچھا انسان بنتا ہے۔ آپ کی یہ جو عمر ہے یہ بالکل جیسے پنیری ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، آپ کی عمر زندگی کے اس حصے میں ہے، چھوٹی جو پنیری ٹائپ ہے۔ تو یہ جو پنیری کو اگر گوڈی دی اچھی کی جائے، اس کو پانی صحیح ٹائم پر دیا جائے، اس کو کھاد صحیح ٹائم پر دی جائے، اس کو کئی دفعہ میں نے کھیتوں میں دیکھا ہے کہ اوپر انہوں نے شاپر سے لگائے ہوئے ہیں پودوں کو سردی سے بچانے کے لیے، اور پھر جا کر یہ وہ پودے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اوپر پھلتے پھولتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں، پھلدار ہوتے ہیں اور سود مند بنتے ہیں، فائدہ مند بنتے ہیں۔ اور یہی مثال آپ بچوں کی ہے، یہ جو عمر ہے یہ والی، اس میں جن بچوں کو یہ اللہ تعالیٰ عقل دے دے اور سوچ دے دے، اور جن سے ماں باپ راضی ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اچھی سوچیں بھی دے دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھے کام کرانے ہوتے ہیں ان کو بھی اچھی سوچیں دے دیتا ہے، اور جن سے وہ خوش ہے، اچھے اعمال سے خوش ہوتا ہے نا، اچھے کام کریں گے تو خوش ہوتا ہے، تو ان کو بھی اچھی سوچیں دیتا ہے اور اچھے راستے پر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی عمر میں ہی پتہ چل جاتا ہے بچوں کا کہ بچہ یہ کس رخ پہ جائے گا، کس سمت میں جائے گا، اچھی سمت میں جائے گا، پروان چڑھے گا، اچھے عہدوں پر فائز ہوگا، یا یہ بچہ غلط راستے پر چلا جائے گا، ڈس اوبیڈینس، اور غلط سوسائٹی میں پھنس جائے گا اور غلط کارکردگی زندگی میں کرے گا، اور اس کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہوں گے، پوری لائف پریشانی میں کاٹے گا۔ تو زندگی تو دوبارہ نہیں آنی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو زندگی کا ٹائم گزر گیا وہ دوبارہ اربوں ڈالر سے بھی نہیں آنا ہے، اور جس بچے نے اس ٹائم سے فائدہ اٹھایا وہی اس زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس زندگی میں کامیاب ترین انسان بنے گا۔ اور جو اس بچے جو ادھر آیا ہوا ہے بچہ، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، گپوں میں ضائع کر رہا ہے، لڑکوں کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، اور غلط عادات کو اپنا کر ضائع کر رہا ہے، اور ذہن میں پریشانیاں لے کر اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اس میں ضائع کر رہا ہے، اور اس کے غلط قسم کے انٹرسٹ اپنے میں ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے یہ اپنی زندگی کی تباہی بربادی خود کر رہا ہے۔ ماں باپ کا کام، ٹیچر کا کام آپ کو رہبری، آپ کو وہ ماحول پرووائڈ کرنا، آپ کا جو ایک چیز آپ کو اس عمر میں چاہیے گائیڈنس کے لیے، ایک انسان اچھا بننے کے لیے، وہ چیزوں سے روشناس کرنا آپ کو، اور آپ کی ایسے نگہداشت کرنا جیسے ایک پودے کی نگہداشت کی جاتی ہے اور وہ اچھا پودا بن کر ایک یوزفل قسم کا وہ پودا بنتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اچھے انسان بنتے ہیں، اچھے عہدوں پر جاتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے، بیٹھو بیٹا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے صرف فائدہ مند ہے، آپ کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جب ایک بچہ ایک افسر بنتا ہے گھر کے اندر اور یا اچھا انسان بنتا ہے تو اس میں ایک تو اس کی اپنی بھلائی ہے،
اس کے اپنے فیوچر کے لیے بہت بہتر ہے، اس کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہے، اور پوری فیملی کا، خاندان کا رخ چینج ہو جاتا ہے، اور نیچے سے لوگ جب اچھی اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے وہ کہیں اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ پورے علاقے کی باعث عزت بنتے ہیں، پورے علاقے کا۔ تو یہ آپ بچوں پر یہ سارا منحصر ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس زندگی میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اچھے راستے پر یا غلط راستے پر۔ ابھی جو بچہ غلط راستے یا غلط سوچ کرتا ہے اس کو شیطان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہر وقت شیطان بھی ہے، جیسے فرشتے ہیں نا، 2 کرامن کاتبین جو آپ کی خوبیاں خامیاں لکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ شیطان ہے۔ وہ دیکھتا ہے کون سا بچہ تھوڑا سا راستے سے بدک رہا ہے، ہٹ رہا ہے، اور اس میں کوئی خرابی کی سوچ آئی ہے تھوڑی سی بھی، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکر اللہ کا، یہ وہ لڑکا ہے جس کو میں اس کے پر قبضہ کروں گا، اپنے گروپ میں لاؤں گا، اور اس کو ایک نیو سینس ویلیو والا انسان بناؤں گا، اور ایک شیطان ہمارے گروپ میں، ایک شیطان اور آ جائے گا، اور اس کو وہ آپ میں پھر اس سوچ، جو چھوٹی سی سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کو ملٹیپل کر کے کئی گنا آپ کے دماغ میں وہ بڑھاتا ہے، اور آپ کی سوچ اسی طرف چلی جاتی ہے، اور جو اچھی سوچ ہے اس سے آپ کا بالکل ذہن بند ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، اچھی سوچ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، جو مرضی کر لے۔ تو وہ جب تھوڑی سی، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جو کامیاب انسان ہے وہ پازیٹیو سوچ رکھے، کہ اچھی سوچ رکھے ابھی سے ہی۔ سوچ اتنا اثر رکھتی ہے، جو تعلیم ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اچھی سوچ کا ہونا، مثبت سوچ کا ہونا از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور اچھی سوچ تب آئے گی جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر پورا کمپلیٹ یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ محنت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس کی حالت بدلوں گا، اس انسان کی جو اپنی حالت خود بدلنا چاہتا ہے میں اس کی بدلوں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے محنت کرو۔ تو اللہ کے احکامات پر دوسرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ میری مرضی کے خلاف نہیں ہل سکتا، یعنی آپ محنت کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ محنت کرو، پھر کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہل سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو زندگی میں رد و بدل آنا ہے یہ میری مرضی سے آنا ہے۔ ایک اس نے کہا محنت کرو، میں آپ کی زندگی کو بدلوں گا، آپ کی ہیلپ کروں گا، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہل سکتا۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ فوج میں افسر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کو کچھ اور آپ کے لیے وہ مقصود ہے، اور چیز، اس میں پریشان نہیں ہونا۔ آپ نہیں ہوئے، آپ نے پوری ایفرٹ کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے کہا ہوا میں آپ کی ہیلپ کروں گا، گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ اور ایک اور آیت ہے جو میں کوٹ کرتا ہوں کہ یو ول گیٹ اونلی دیٹ مچ فار وچ یو ہیو اسٹرائیو فار، کہ آپ کو وہ ملے گا، یہ آیت کا ترجمہ جس کی آپ نے صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، وہ ملے گا، لیکن اگر نہیں ملتا اس میں پریشان نہ ہو، اس میں آپ کے لیے کوئی اور بہتری ہے۔ یہ ایک اللہ کی ان باتوں پر جب ٹرسٹ ہوگا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا۔ کچھ بھی آپ پر زندگی میں کچھ بھی گزر جائے، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں نا لائف میں، جب ڈاؤن میں چلے جاتے ہیں وہ آزمائش میں اللہ ڈال رہا ہے کہ یہ بندہ جو اتنا میرے پر یقین محکم رکھتا ہے، اتنا کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ابھی میں جب اس کو نیچے لے کے جا رہا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، روتا ہے دھوتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اس حالت میں بھی رکھا ہوا ہے، اس سے بدتر حالت بھی ہو سکتی تھی میری، تو آپ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ میں باعزت روٹی کھا رہا ہوں، باعزت زندگی بسر کر رہا ہوں، تو یہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اس حالت میں بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، وہ پھر آپ کا اور مددگار ثابت ہوگا اور اس بران سے آپ کو نکالے گا، اوپر لے آئے گا۔ تو زندگی میں ٹیسٹ ہونے ہیں، زندگی میں رونے دھونے سے کچھ
فرق نہیں پڑتا زندگی میں، رونا کہ چیخنا جلانا، کو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا فوراً کیئر کرنا، اس کی طرف توجہ، اس کی ریمیڈی کرنا، اس کو درست کرنا، خیال کرنا، جو غلط ہوا غلط وجہ سے جو ہوا ہے وہ غلطی دوبارہ نہ دہرانا، اس سے سبق سیکھنا، وہ کرنا، اور اللہ کی مدد مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئے گی کہ محنت تو کرنی ہے، محنت تو اس کا پھل دینا اللہ نے، اللہ کا وعدہ وہ اللہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، وعدہ کوئی عام آدمی نہیں کر رہا ہے کہ جناب عام آدمی کہہ رہا ہے آپ کو تو بھائی یار یہ تو آدمی یہ کہہ رہا ہے، آج بات کر رہا ہے، کل اس پر قائم رہتا ہے، نہیں رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ہر انسان کی زندگی کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اربوں لوگوں کو کھانا پینا دے رہا ہے، اور اربوں لوگوں کو زندگی کا قسمت بھی کنٹرول کیا، ان کا رہنا سہنا بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک مومنٹس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ لے کر چل رہا ہے۔ تو اس لیے ایک اچھی سوچ کو اپنانا، ایک مثبت سوچ کو اپنانا، یہ انسان کی ایک میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوگی اس کے لیے۔ اور اچھی سوچ والا ہمیشہ ہر بات میں اچھا پوائنٹ ہی دیکھتا ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، یہاں سے پنڈی جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں کہ ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، نیگیٹو سوچ والا روئے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا، پریشان ہوئے گا، میرے سے ٹائر نہیں کھل رہا ہے، اور کوئی آئے تو میری مدد کرے، یہ وہ پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور ایک جو اچھی سوچ والا ہے جو میں اپناتا ہوں، اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ٹائر پنچر کیا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ جا رہا ہوتا آگے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آپ نے مجھے ایکسیڈنٹ سے بچایا ہے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ اور جتنی دیر لگ رہی ہے میں اس میں مصلحت دیکھ رہا ہوں کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہو رہی ہے، وہ میں پریشان نہیں ہو رہا، میں آرام سے بیٹھا ہوں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا میں لگاؤں کو آئے اور ٹائر کو لگاؤں اور جاؤں۔ لیکن جب اللہ کو یہ ہوگا کہ یہ اس جو آگے اس کے آنے والا ایک مسئلہ مسائل ہے وہ ٹائم گزر جائے تو تب میں اس کی گاڑی کو ٹھیک کرواؤں اور گاڑی موو کروں، میں آرام سے بیٹھا ہوتا ہوں۔ میں پی ایم اے میں ہوتا تھا اور وہ لوگ پنشمنٹ کو یا سیدر پنشمنٹ کو وہ سزا سمجھتے ہیں کہ یار یہ سزا ہے، یہ پش اپ کر رہے ہیں ہم، اور تکلیف سمجھتے ہیں اور ڈاجیں کرتے ہیں، وہ کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، اور ذہن میں پریشانی لاگتی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں یہ دیکھو سزا مل رہی ہے، ہاتھ اوپر ہے، یہ میں اس کو انجوائے کرتا تھا۔ کیسے کہ وہ دے رہے ہیں سزا، یہ پش اپ کرو، میں شکر کرتا تھا کہ میری جان بڑھ رہی ہے، میرے لیے کر رہے ہیں، میرے جسم میں طاقت آ رہی ہے، میرے مسل بن رہے ہیں، اس میں مجھے پریشانی کیا ہے، میں کر رہا ہوں اور میں دلچسپی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ 50 کر رہے ہیں، میں 60 کر رہا ہوں پش اپ، کہ یار مجھے موقع ملا ہے، ویسے تو میرے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ ویسے تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، پڑھائی میں ہوں اور سپورٹس اور جو ایکٹیویٹیز ہماری ہے جو ڈیلی روٹین ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے مجھے اس میں یہ سزا دی ہے، اس سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، میری بہتری کے لیے ہے، تو میں اور پش اپ کر رہا ہوں اور فزیکلی میں اور مضبوط ہو رہا ہوں۔ کبھی میں نے ایک منٹ بھی یہ کبھی نہیں سوچا تھا ادھر نیور کہ یار یہ مجھے سزا مل رہی ہے، میں کہتا تھا میری بہتری کے لیے کوئی اللہ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے۔ یہ پازیٹیو سوچ کا یہ ہوتا ہے۔ نیگیٹو والے ادھر پریشان ہیں، رو رہے ہیں، یار یہ کیا مصیبت ہے، ادھر روز ہمیں پنشمنٹ دی جا رہی ہے، ہم نے افسر بننا ہے۔ بھائی تم لوگوں نے افسر بننا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ جب تکلیف سے نکلتا ہے یہ پنشمنٹ جب اپنے سپاہیوں کو دو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ اس میں کتنا ذہنی طور پر انسان پریشان ہوتا ہے، وہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے اور جرت بھی پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، اور ہمت والے انسان بن رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر، ڈٹرمنیشن اور ول پاور ایک جو کوالٹی ہے وہ اندر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کا جو مقصد ہے ذہنی طور پر مقصد ہو اس کے ساتھ آپ فائٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آج بھی یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کیا، دن اچھا، کل کا بھی اچھا، اور ان فیوچر کا بھی اچھا ہوگا۔ جب سارے دن اچھائی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی منزل بھی اچھی ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں، جب آپ یہاں جو بچے آ کر غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، مثلا ایک گالی گلوچ ہے، یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو انجر کرنا، یہ ایک انسان پر آپ اس کے دل اور دماغ پر ایک داغ ڈال رہے ہیں، دھبا اس کو ڈال رہے ہیں، اس کے اندر آپ کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے بجائے کہ محبت پیدا ہو۔ اور میں گالی دیتا ہوں، وہ ہوا میں جاتی ہے، ہوا میں شیطان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، فرشتے تو آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کا گناہ والا گناہ لکھے گا، اور یہ ساری جو آپ کی آواز ہے یہ ہوا میں جا رہی ہے، اور فرشتے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہیں آپ کو توئے لعنت کہہ رہے ہیں، سب توئے لعنت ہے، اور لعنت بھیج دیں آپ کے اوپر۔ آپ کی جو اوپر جانے والا جو سسٹم ہے آپ کا، اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ میں نے گالی نکال دی، یا کسی کا دل دکھا دیا، یا کسی کا حق مار لیا، یا کسی کو دکھ پہنچا دیا، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو اہم اور جس کو پسندیدہ کہا ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت، پیار سے رہنا، پیار کرنا، خیال رکھنا۔ انسان کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے مسئلے مسائل دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کرنا ہے ہم نے۔ یہ گالی گلوچ، یہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ہمارا جو اسلام پھیلا ہے، یہ پیار محبت کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ سچائی کی وجہ سے پھیلا ہے، سچا ہونا، یہ ایمانداری کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ ایک پنکچویلٹی کی وجہ سے پھیلا ہے، اور یہ اچھی عادات لوگوں کو، ان کا لوگوں کا خیال رکھنا، دوسروں کا، دوسرے مذہب والوں کا خیال رکھنا، ان کی بھی عزت کرنا، اس سے پھیلا ہے۔ یہ چیزیں تب جا کر یہ پراگرس اور یہ اسلام پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے۔ جو اربوں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں دنیا کے، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے انہوں نے یہ اسلام کا پرچار کرنے کے لیے آواز اٹھائی، اور وہ اکیلے انہوں نے شروع میں بڑے مسئلے مسائل بھی ان کی زندگی میں آئے، اس کو بھی برداشت کیا، مدینہ شفٹ کر گئے، وہاں بھی یہ پرچار کرتے رہے، اور وہی اسلام جس میں بے شمار مشکلات تھی شروع میں، جو بت پرستی کرتے تھے ان کے لیے تو یہ کوئی ایک طوفان تھا ان کے لیے زندگی میں، کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کون سا بندہ ہے یہ جو بت پرستی سے منع کر رہا ہے، اور ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان حالات میں بھی ان کو فیس کیا، اور ہمت اور جرأت کے ساتھ اور اللہ کی مدد سے کام کیا، اور وہ اسلام آج کل پورے دنیا میں اربوں لوگ مسلمان ہیں۔ اور کوئی انسان کی زندگی پڑھ لیں آپ، یہ آپ کو وہ بھی پڑھانا چاہیے ہمیں، جو گریٹ لیڈر بنے ہیں، جو لیڈر وہ کس قسم کے لوگ بنے ہیں۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی ہے امریکہ کے اندر، اس میں وہ لوگ جو پرائم منسٹر رہے ہیں امریکہ کے، وہ جو سائنسدان، جو ڈاکٹر، جو اچھے انسان، اور اس میں چور ڈاکو بھی، بدماش قسم کے لوگوں کو حق مارنا، پریشان کرنا، وہ بھی ادھر سے تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ پھر انہوں نے اسٹڈی کی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اوپر گئے ہیں، وہ کس عادات کے لوگ ہیں، اور وہ کون سے ہیں جو کہ ڈوب گئے ہیں اور نیگیٹو سوچ لے کر پڑھا انہوں نے بھی یہاں سے ہے، لیکن نیگیٹو سوچ لے کر یہاں سے گئے ہیں اور نیگیٹو زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ تو اسٹڈی کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ جو کہ یہاں دوسروں کا خیال رکھتے تھے، جن کے دلوں میں دوسروں کا احساس ہے، اپنے سے زیادہ پریفرنس دوسروں کو دیتے تھے، اور خیال رکھنا، قربانی، ٹائم کی قربانی، پیسے کی قربانی، اپنا آرام کی قربانی، یہ ساری قربانیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ اوپر گئے۔
اور وہ لوگ جو کہ اسٹوڈنٹ ادھر سیلفش قسم کے جن کو اپنا پڑا ہوا ہے، دوسرے کا نہیں ہے، اپنا ہے کہ میں یہ اس کی چیز چرا لوں کہ مجھے کام آ جائے گی، میں اس کے پیسے چرا لوں یہ کام آ جائیں گے، گالی گلوچ، شرارتیں کرنا، ذہن میں نیگیٹو سوچیں دینا، اور بچوں کو گمراہ کرنا، یہاں سے پڑھائی سے اچاٹ کرنا کہ نہیں یار ادھر تو اتنی سختی ہے، اور گھر میں آرام سے اٹھتے ہیں، آرام سے کھانا پینا ہے، جاتے ہیں دل کرتا ہے نہیں جاتے ہیں، تو وہ ادھر تو پابندی میں آ گئے ہیں، وہ اس قسم کی نیگیٹو سوچ، نیگیٹو باتیں، اور بچے نیگیٹو والے اس کو اور سیریس لے لیتے ہیں اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک آپ بہت نیگیٹو رول کر رہے ہیں، آپ بیٹھیں کوئی نہیں بیٹا شور مت کرو، دیکھو نا ابھی یہ خاندانی پن تو یہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں، بجائے کہ ڈنڈے والا ایک آدمی کھڑا ہو تو پھر وہ تو مزہ نہیں ہے نا۔ مزہ تب ہے جب میں بات کر رہا ہوں بغیر ڈنڈے والے کے آپ خاموش اور ڈسپلن میں رہ کر مجھے سنیں۔ وہ ڈنڈے والے بھی کھڑا کر سکتا ہوں اور تھپڑ بھی لگ سکتے ہیں اور مار بھی پٹ سکتی ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا فائدہ کیا؟ یہ ہوتا ہے سیلف ریسپیکٹ، جو انسان کو خود احساس ہو کہ یار میری عزت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ڈسپلن میں رہوں، میں کوئی غلط بات کروں گا مجھے بھی کوئی آگے سے میری بےزتی بھی ہو جائے گی اور میری شرمندگی بھی ہوگی، کوئی تھپڑ بھی مار جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اینڈ بھی سوچنا چاہیے۔ اور میں ایک اچھے لیکچر کرنل صاحب دے رہے ہوں اور میں اس کے خلاف ادھر ہی باتیں وہ ہو رہی ہیں باتیں، میں بتا رہا ہوں کہ خاموشی سے رہیں، اپنے میں اچھی عادات ڈالیں۔ وہ یہاں ہی آپ مجھے نمونہ دے رہے ہیں کہ جناب جو آپ لیکچر دے رہے ہیں وہ تو ہم ادھر سے سن رہے ہیں ادھر سے نکال رہے ہیں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو وہ یہ جو بچے کر رہے ہیں یہ بچے بدوائے ہوئے بچے ہیں، یہ بچے آپ نوٹ کر لیں، مجھے نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو خاموش کرانے کی ضرورت ہے، ان کو زندگی خاموش کرائے گی جب ان پر مسئلے مسائل پڑیں گے، جب مسئلوں میں دب جائیں گے اور ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر روئیں گے کہ یار ہم نے وہ ٹائم کیسے کیوں ضائع کیا۔ یہ خود ان کو زندگی ایک بہت بڑا لیسن سکھاتی ہے انسان کو، اس لیے مجھے نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو آپ نے درست کرنا ہے۔ ہر انسان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا، عزت دار انسان بنانا، تاکہ سارے لوگ میری رسپیکٹ کریں، اور وہ میں تبھی ہو سکتا ہوں کہ اچھی عادات کو اپناؤں اور ماں باپ کی خوشنودی حاصل کروں، محنتی بنوں، میں فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے رات دن کوشاں رہوں، یہاں سے میں نالج سیکھوں بجائے کہ شرارتیں کرنے کے، اچھی باتیں سیکھوں، اس ماحول سے فائدہ اٹھاؤں، اس گراؤنڈ سے فائدہ اٹھاؤں۔ اتنی فیسیلیٹیز ہیں ادھر بے شمار، ہم اسے فائدہ اٹھائیں بجائے کہ ٹائم ضائع کر کے ہم یہ ٹائم نکل جائے گا۔ اور آپ جو بچے یہاں محنت نہیں کر رہے ہیں، اچھی عادات نہیں سیکھ رہے ہیں، وہ ایسے کہ ایسے ہی 2 سال بعد رہیں گے، ایف ایس سی کرنے کے بعد بھی وہ ایسے کہ ایسے رہیں گے کہ انہوں نے اپنے اندر رد و بدل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ انسان کو احساس ہونا چاہیے، خود مجھے پتہ ہے میرے میں کیا کمزوریاں ہیں، میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں، تو اپنی سوچ کو صحیح سے ذہنی جو مائنڈ کا ہے اس کو درست کرنا ہے، سوچ کو کہ میرے میں یہ خامیاں ہیں، اس کو پہلے احساس ہونا، اس کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں، اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھ کے، اور تب میں ان چیزوں کو جب دور رہوں گا تو میں بہتر انسان بن جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ خود انسان کو اپنا احساس ہونا، اچھا برا وہ اس کو پتہ ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ تو تب جا کر صحیح انسان بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا ہے۔ تو مینٹل کا جو انسان کی جو ایک کیپیبلٹی ہے نا مینٹل، وہ اتنی بڑی ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں ہزارہا گنا آپ کے دماغ سے تیز ہے۔ آپ نے دیکھیں آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر چیز ادھر اویلیبل ہے، اور جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ بھی آپ کنیکٹڈ ہیں۔ لیکن یہ کمپیوٹر بھی جو انسان کا ذہن ہے وہ اس سے کئی گنا
بہتر سوچ سکتا ہے، بہتر کام کر سکتا ہے اور بہتری دنیا میں لا سکتا ہے اور زندگی میں لا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی انوینشن ہوئی ہیں وہ مثلا یہ اتنا جہاز اتنا بڑا لوہا جا رہا ہے، یہ انسان ہے، انسان کے دماغ نے دیکھو لوہے کو ہوا میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ شپ ہیں، اتنے بڑے شپ ہیں کہ اندر جناب لوگ کھیل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، مہینوں کا سفر ہے، لیکن اندر شہر ایک بنا ہوا ہے، وہ بھی انسان کے دماغ نے انسان نے بنایا، وہ بھی انسان تھا۔ تو انسان اگر اپنے آپ سے صحیح طریقے سے ذہن سے اور صحیح کام لینا چاہتا ہے، صحیح سمجھ جائے، محنت کرے اور ماحول سے کچھ سیکھے۔ یہاں آپ کے پاس ٹیچر ہیں، بڑے پڑھے لکھے ٹیچر ہیں، بڑے ہائی کوالیفائڈ ٹیچر ہیں۔ یہاں یہ نہیں کوئی ایف اے ہے یا کوئی بی اے ہے، یہ سارے ایم ایس سی لیول کے اور ایم اے لیول کے اور پی ایچ ڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بے شمار بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں، اور یہ چیزیں جو آپ کو بتاتے ہیں اس پر عمل کریں، ان کو غور سے کلاسز میں سنیں اور جو لیسن بتاتی ہے اس کو سمجھے۔ ہر لیسن میں اچھی چیز بھی انسان کے لیے بتائی جاتی ہے، وہ بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے اس جو سبق ہے اس میں کیا چیز کون سی بہتر ہے جو میں اپناؤں تو بہتر انسان بن کر ابھروں گا۔ ان چیزوں سے بھی آپ جو انسان سیکھنا چاہتا ہے وہ ایسا ایسا سیکھ کر وہی بلندیوں پر چلا جاتا ہے۔ تو زندگی میں اونچا جانا یا اچھی پوزیشن پر جانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مدد، ماں باپ کی دعائیں اور آپ کی پرسنل ایفرٹ پر یہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو ذہن میں دیکھنا ہے کہ یہ ٹائم تو ہمارا چلا جائے گا۔ جو بچے محنت کریں گے وہ ایک ہیرا بن جائیں گے جو محنت کریں گے، اور جو محنت نہیں کریں گے وہ گندگی کا ڈھیر بن جائیں گے اور ٹائم گزر جائے گا۔ اور کوئی بچہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا نہیں میں نالائق ہوں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے۔ کوئی آدمی نالائق نہیں ہوتا ہے، یہ صرف توجہ دینے کی کمی ہوتی ہے، محنت کی کمی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اور شیطان اس کو غلبہ پایا ہوا ہے اور اس کے سارے جو ذہن کی چیزیں وہ سلب کی ہوئی ہیں اور اس کو محنت کی طرف توجہ نہیں دلا رہا، اس کو غلط باتوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے سارا۔ تو یہ اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوتا ہے کہ میں ادھر پڑھ رہا ہوں، اتنی فیسیں دے رہا ہوں، ماں باپ سے الگ جدا ہو کر ادھر آیا ہوا ہوں، اور ادھر اتنی فیسلٹیز ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ مجھے ادھر داخلہ ملا ہوا ہے اور مجھے رابری مل رہی ہے، ہر فیسلٹی ادھر اویلیبل ہے آپ بچوں کے لیے۔ ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ آئٹس کا بھی کر رہے ہیں، ایک ہے فوج میں جانے کا ہوتا ہے، وہ ساری وہ تو تربیت آپ کو سب کو بہترین دی جا رہی ہے، خاص طور پہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جب آپ جاتے ہیں وہاں جو ضرورت ہوتی ہے انیشل ٹیسٹ کے لیے وہ آپ کے ذہن میں ابھی سے پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اور اس کی طرف سے ابھی اس طرف توجہ دینی اور محنت کرنا شروع کریں۔ وہاں ہوتا ہے جو شروع میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ایک ایکڈیمکس ٹیسٹ ہوتا ہے جو مضامین کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں انگلش، اردو، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، جنرل نالج، میتھمیٹک یہ سبجیکٹ ہے۔ یہ کمپیوٹر پر ہوتا ہے، وہ پاس کرنا ہوتا ہے، وہ 60% ابو نمبر لینے ہوتے ہیں۔ دوسرا ٹیسٹ ہے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہے، وربل نان وربل، یہ دو ٹیسٹ ہے، میکینیکل ٹیسٹ ہے وہ ICB میں ہوگا، یہ دو ٹیسٹ یہ ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹر پر ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ ٹیسٹ ختم کرتے ہیں اور ساتھ ہی رزلٹ آ جاتا ہے ادھر ہی کمپیوٹر پر کہ آپ پاس ہے، 60% ابو نمبر لیے ہیں یا آپ فیل ہیں، ادھر ہی رزلٹ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ توجہ سبجیکٹ کی، اور خاص طور پہ یہ سبجیکٹ جو 9th-10th کے سبجیکٹ ہیں یہ بہت اہم ہے۔ آپ حیران ہوں گے آپ امتحان FSC کے بعد رہے ہیں، لیکن جو میکسیمم کوشچن وہاں آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے یہ مطالعہ پاکستان وغیرہ اور معاشرتی علوم اور یہ چیزیں جو ہے آپ کی جو ہے یہ چیزیں، یہ اسلامیات وغیرہ، یہ بڑے زیادہ
ان میں سے کوشچن آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو 9-10 کے سبجیکٹ ہے اس پر توجہ دیں آپ. اور اس میں جو بچہ پاس ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. ابھی آپ پاس ہو گئے مثلا 80% نمبر لے کر پاس ہو گئے, بڑے اچھے نمبر لیے ہیں. آئی کیو میں بھی 80% لے گئے, ٹاپ کا بچہ ہے. ابھی فزیکل میں کیا ہوتا ہے, وہاں پش اپ ہوتی ہے, سٹ اپ ہے, ہیو ہے, یہ چیسٹ کو ادھر یہ بنایا نا ایسے کر کے چیسٹ کو اوپر لگانا, وہ 6 کرنے پڑتے ہیں. پش اپ ہے یہ 25 تک پش اپ کرنے ہیں. اور مائل ہے وہ 7 منٹ میں کر رہا ہے. ابھی اس میں بچہ جو فیل ہو جائے وہ اس سے آؤٹ ہو گیا, وہ اوور آل انیشل ٹیسٹ سے آؤٹ ہو گیا. تو کیا فائدہ, سارا وہ پڑھا کے یہ پوری پڑھائی ایک طرف اور فزیکل کا معیار ایک طرف ہے. تو اس لیے فزیکل کا بھی معیار اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا تعلیمی معیار ہے. یہ یاد رکھیں, اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے گراؤنڈ, وہ آگے گراؤنڈ اور ہمارا بڑھ گیا گراؤنڈ, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, لیول کر رہے ہیں پورا, اتنے ہی گراؤنڈ اور آگے چلا گیا ہے اللہ کے فضل سے. یہ جگہ آج کل کوئی آسان نہیں ہے خریدنا, پرچیز کرنا, یہ کروڑوں کا کام ہے. یہ میں پیسے جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے اور لگا رہا ہوں, اس سوچ سے لگا رہا ہوں کہ میرے بچوں کو جو ادھر آئے ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ فیسلٹی میرا کام ہے پرووائڈ کرنا. آگے ان کا کام ہے پھر یہ اللہ کو جواب دیں کہ بھائی آپ کو گراؤنڈ ملے, آپ نے کیا کیا. آپ کو پڑھائی کی فیسلٹی ملی, وہ آپ نے کیا کیا. آپ کو کھانے پینے پر اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. مہنگائی کے دور میں بھی میں نے کسی چیز کی کمی نہیں کی ہے. وہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, ادھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ساری فیسلٹیز ہیں. یہ جو ٹائم ہے آپ بیٹھے گپے مار رہے ہیں, آپ اس کو مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے ایف ایس سی کے بعد پریلیمنری ٹیسٹ کے لیے جانا, جو مجھے فزیکلی یہ چیز کا معیار چاہیے وہ میں نے پورا کرنا ہے. وہ ابھی سے کریں گے. آپ 5 پش اپ کرتے ہیں, پھر ایک بڑھائیں, پھر ایک کر کے بڑھائیں, ایسے بڑھتے جائیں, آپ 50 پر چلے جائیں گے. اور یہ عمر ایسی ہے کہ اگر اس عمر میں اس طرف توجہ دیں گے فزیکل فٹنس کا معیار کو امپروو کرنے کے لیے, یہ امیڈیٹلی انسان امپروو کر لیتا ہے اس عمر میں. میری عمر میں اگر امپروو کرنے کی شروع کروں تو وہ نہیں کر سکتا ہوں ابھی. لیکن آپ کی عمر ایسی ہے کہ اس میں جتنا آپ کریں گے, آپ پہلے شروع میں آپ کو تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوگی, لیکن آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اس کے, اور آپ کی امپروومنٹ ہوتی جائے گی, اور آپ کا جو ریکوائرڈ سٹینڈرڈ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. ابھی انٹرنیشنل لیول کا آرمی کا کمپٹیشن ہوا پش اپ کا, اور میں حیران ہو گیا. ہمارا ایک سپاہی ہے, اس نے 1000 سے اوپر پش اپ کر کے وہ پش اپ کا مقابلہ جیتا. ابھی سوچے کہ 1000 سے اوپر, اور کیا ہم 50 پش اپ تک نہیں پہنچ سکتے, وہ 1000 پر گیا ہے. ہم اس لیے نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارا ذہنی طور پر پہلے ہی شکست خوردہ ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. نہیں, پہلے سے ہوتا ہے کہ میں کر لوں گا انشاءاللہ. میں جب آرمی کے لیے گیا تو میں 100 پش اپ کرتا تھا, 100 ڈیلی. وہ کیسے کرتا تھا, پہلے 50 کیا, پھر تھوڑا سا سانس لیا, بازو ہلائے, واک کیا, پھر تھوڑا رسپائٹ لے کر پھر 30 کیے, پھر 20 کیے, لیکن مکمل 100 ڈیلی کرتا تھا. وہ میں گیا ادھر 11 آبسٹیکل میں نے کیے, 9 کرنے تھے, میں 11 کر گیا, گولی کی طرح گیا. یہ تو میرا وہ تھا کہ مقصد تھا یہ ایک میں نے رکھا ہوا کہ میں نے 100 پش اپ کرنے ہیں کم وقت میں. 1000 سٹ اپ کرتا تھا لگاتار, ایسے بیٹھنا 1000 لگاتار وہ کرتا تھا, اور پھر 2 کلومیٹر دوڑتا تھا. وہ صبح ایوری ڈے ان دا مارننگ, یہ میں کر کے, یہ تیاری کر کے میں وہاں گیا. اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے
پڑھائی کے علاوہ یہ جو فزیکل فٹنس کا معیار تھا اس نے مجھے پڑھائی سے بھی زیادہ میری مدد کی، اللہ نے مدد کی، یہ پڑھائی سے بھی زیادہ، کیونکہ میں باقیوں سے فزیکل طور پر نمایاں تھا، الگ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ خود آپ نے کرنا ہے، گراؤنڈ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، بجائے گپے مارنا اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان بچوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ایسے بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ شیطان کی وہ اس کی ایک شکارگاہ بنی ہوئی ہے کہ ایمٹی مائنڈ از ڈیول ورک شاپ، وہ اس کی ورک شاپ ہے۔ یہ محاورہ ہے کہ جو خالی دماغ بیٹھا ہوا اس کے ذہن میں شیطان آئے گا، شیطانی سوچے دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت اچھی بات کے لیے آکوپائی رکھنا چاہیے۔ تو وہ معیار ابھی سے آپ وہ ٹارگٹ ذہن میں رکھیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ فوج میں جائیں گے کہ ادھر لڈو پکے ہیں کہ آپ بغیر فزیکل فٹنس معیار کے جائیں، نہ وہ تعلیمی معیار ہو آپ کا تو آپ کو فوج میں افسر لے لیں گے۔ نو، ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ جو دیکھا جاتا ہے، جو اہم چیزیں ہیں، یہ پڑھائی اپنی جگہ ہے، فزیکل فٹنس اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے علاوہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے آئی بی کے اندر، وہ چیزیں خاندانی عادات، اس میں ہے سچ بولنا، ایمانداری سے کام کرنا، ہر کام کو اپنا سمجھ کے کرنا، ماں باپ کا لائل ہونا، بہن بھائیوں کا لائل ہونا، غریبوں کا خیال کرنا، دوستوں یاروں کا ویلفیئر کا خیال کرنا، کالج کی عزت کا پاس رکھنا اور اپنے خاندان کی عزت کا پاس رکھنا، اپنے ملک کی حفاظت اور اس کی عزت کا پاس رکھنا، یہ چیزیں جو سوچ اپناتا ہے ادھر۔ اور ان کے علاوہ کہ گھبرانا نہیں ہے مشکل کے وقت، یہ کرے جو جرأت چاہیے انسان کی، یہ گھبرانا نہیں ہے، ڈٹرمنیشن، ول پاور، کہ جدھر کو مشکل پڑ رہی ہے وہ ہینڈز آپ رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ آگے آگے موو کرنا ہے، اس کو آپ نے سکسیسفلی اوور کم کرنا ہے۔ جو آپ کی مشکلات ہے اس پر قابو پانا ہے، وہ لگے رہیں گے۔ کنگ بروس شکست کھا کر ایک غار میں چلا گیا، اس نے ایک اسپائڈر کو دیکھا، چیونٹی، کہ وہ بار بار اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، پھر سلپ ہو جاتی ہے، پھر کر رہی ہے اور آخر میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور اس نے ادھر سے سبق سیکھا کہ ڈٹرمنیشن اور ول پاور سے، دیکھو چیونٹی کامیاب ہو گئی، وہ وہاں سے نکلا غار سے، اس نے دوبارہ اپنی فورسز کو آرگنائز کیا اور دوبارہ دشمن پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی، چیونٹی سے سبق سیکھا۔ کوئی بندہ نالائق نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نالائق ہوں۔ وہ پڑھائی ایستا کرے گا اور ایک ٹائم آئے گا کہ اس کو اتنا نالج ہو جائے گا کہ وہ روکے گا، اس کو روکنے کی کوشش بھی کرے گا، وہ نالج نہیں روکے گا، اور وہ بندہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایک بندہ ہیومن بینگ کے طور پر اور کیپیبلٹی کے طور پر اور تمام خصوصیات کے طور پر وہ نمبر 1 پر آ جائے گا۔ میری زندگی میں ایسی کئی مثالیں ہیں جو کہ لڑکے بڑے پریشان اور نہیں جی ہمارے سے نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ان کو انکریج کیا، ان کو میں نے دیکھا محنت کی انہوں نے، وہ جو کہ دل برداشتہ ہو چکے تھے، جو کہ چھوڑنا چاہتے تھے، اب پی ایم میں چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، وہ ان کو تھوڑا انکریج کیا، جو ساتھی تھے ہمارے کہ نہیں یار دل مت چھوڑو، پڑھائی کرو، محنت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مدد کرے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ موقع آپ کو، یہ بڑا غنیمت موقع ہے۔ انہوں نے پڑھا، وہ لیفٹیننٹ جنرل تک رینک تک گئے۔ تو کوئی آدمی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، نالائق نہ سمجھے، یہ نالج پڑھنے سے آتا ہے تب وہ حاصل ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا ہے۔ تو پڑھائی کی طرف جو بچہ توجہ دے گا بجائے کہ ٹائم کو ضائع کرنا، بیٹا یہ ٹائم جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں۔ میں بار بار آپ کو جب بھی آپ ملتے ہیں یہی بات بتاتا ہوں کہ ٹائم آپ کے لیے بہت پریشس ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو بیٹھ کر، کیونکہ ماں باپ سے دور آئے ہوئے ہیں، پڑھائی کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی چیز سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور نام پیدا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کا، اپنا اور ملک کا۔ وہ ایسے تو نہیں بنتا ہے کہ ایسے کام کچھ بھی نہ کریں اور میں بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ انسان بن جاؤں۔
یہ نہیں ہوتا ایسے. یہ جو بچہ محنت کرے گا اور یہ وہی بچہ پروان چڑھے گا. ابھی یہاں بچے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے بچے ہیں کئی، ان کو ماں باپ کی بہت اچھی تربیت، اچھا خاندان ہے، اچھا خون ہے، وہ اچھی طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ڈسپلن اچھا ہوتا ہے ان کا، وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نام جو شائننگ سٹار ہیں ان کے اندر ان کے نام ہیں. ہمارے اس دفعہ اتنے اچھے بچوں نے نمبر لیے ہیں، اور جتنے بچوں نے ہمارے اوپر کہ 90% اور 80% اوپر تو بے شمار ہے، 90% سے اوپر بھی 50 لڑکے ہیں، وہ اتنے بچوں نے لیے ہیں. وہ سارے بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں، ان کی ہسٹری دیکھتا ہوں، بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں، ان کا ڈسپلن جو ادھر رہنے کا ہے وہ دیکھتا ہوں، اور انٹرسٹ ان اسٹڈی دیکھتا ہوں، وہ سارے بچے سب کے سب وہ ٹاپ کلاس بچے ہیں، اور راؤنڈر بچے ہیں، خاندانی جنہوں نے اعداد کا مظاہرہ یہاں کیا ہوا ہے اور پڑھائی میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، وہ سارے وہ بچے اوپر آئے ہیں. تو آپ بھی چاہیے، آپ کو بھی، کہ ہم ان بچوں میں یہاں شائن کریں، شائننگ سٹار بنے. ان کے نام ہمیں پورے ورلڈ میں گئے ہیں، ہم نے ان کو فیس بک پر چڑھایا ہے، عسکری کے پیج پر چڑھایا ہوا ہے، اور یوٹیوب پہ چڑھایا ہوا ہے، اور تمام چینلز پر سوشل میڈیا پہ چڑھایا ہوا ہے، اور پورے پاکستان کیا پورے ورلڈ میں ان کے نام گئے ہوئے، فوٹو گئے ہیں. آپ کو وہ ہونا چاہیے، ماں باپ کا فخر اور اپنے کالج کا فخر ہونا چاہیے، اور پھر لیٹر آن اپنے ملک کا فخر ہونا چاہیے. کوئی زندگی میں ایسا بندہ جو 2 نمبر قسم کا ہے، پڑھائی نہیں کر رہا ہے، نقلیں لگا رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، وہ کوئی ایسا بندہ میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہے کہ وہ جناب بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ زندگی میں بھر گیا، بڑا اچھا انسان، بڑا محنتی اور بڑی ترقی کر گیا. کبھی میں نے پوری لائف، میں عمر کے ابھی ماشاءاللہ 80 سال کراس کر چکا ہوں، میں نے اس عمر میں نہیں دیکھا کسی کو بھی. تو جب میں نے اس عمر میں نہیں دیکھا، جب کہ لوگ محنتی ہوتے تھے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم کچھ بنیں، ماں باپ کے خدمتگار ہوتے تھے، خاندان کی سوچیں ہوتی تھی، ان کے اپنے علاقے کی سوچیں ہوتی تھی، روایات ہوتی تھی. جیسے ہماری ادھر کی ٹریڈیشن ہے کہ سارے فورسز میں جانے کا پہلے پریفرنس دیتے ہیں، وہ ہوتی تھی. اس میں وہ بچے محنت کرتے تھے اور شائن کیا. اور ہمارے اس علاقے میں ہر گاؤں میں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جدھر جرنل نہ ہو. میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں کوئی 1000 مشکل سے گھر ہوں گے، ادھر بھی اللہ کے فضل سے جرنل ہے. اور تمام ارد گرد جتنے گاؤں ہیں جن میں 1500 گھر ہیں، ادھر بھی جرنل ہے سارے. وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ہے اس علاقے سے پڑھ کر گئے ہیں اور جرنل کے لیول کے بنے ہیں. میرے علاقے کا خود ایک جو جرنل بنا ہے، ڈرالا کاؤن کا میں ہوں، یہاں سے 24 کلومیٹر دور ہے. تو وہ ہمارے سے سینئر تھے، بڑے قابل، آؤٹ اسٹینڈنگ، نمبر 1 پاس آؤٹ ہوئے پی ایم اے سے، ایک صوبیدار کے بیٹے. تو جب میں ان سے جونیئر تھا ادھر، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کا ہے کہ آپ سینئر کے ساتھ جا کر یہ نہیں کہ جی میں آپ کے گاؤں کا ہوں، کوئی ادھر اتنا آپ فرینک نہیں ہو سکتے ہیں، ایک ڈسٹنس رہنا پڑتا ہے. تو جب ہم سٹاف کالج گئے تو وہ بھی ادھر تھے، اس وقت تو افسر تھے، وہ بھی میجر تھے، میں بھی میجر تھا، جونیئر میجر تھا. تو میں ان سے نزدیک آیا، میں نے کہا سر میں آپ کے گاؤں کا ہوں. کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں، پی ایم اے سے جانتا ہوں. لیکن وہ دیکھو نا، پی ایم اے سے جانتے تھے لیکن فرینک نہیں ہوئے، مجھے ساتھ کوئی لفٹ نہیں کرائی ہے. تو میں نے کہا سر آپ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ، آپ ملٹری کالج جیلم سے پڑھے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں گاؤں سے پڑھا ہوں، اور گاؤں سے پڑھا ہوں اور ڈلوال سے پڑھا ہوں، اور پڑھ کر اور پی ایم اے کے اندر جو ملٹری کالج جیلم سے بچے، حسن عبدال کے بچے اور بڑے ٹاپ کلاس کے بچے ہوتے ہیں، ان میں وہ نمبر 1 تھے اسٹڈیز میں، اسٹڈی کا گولڈ میڈل ملا اور لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک گئے. یہ ایک محنت ہے، محنت. گاؤں سے، عام سکولوں سے، ٹاٹوں سے پڑھا ہوا بچہ، وہ بچہ ایک شائننگ سٹار بنا. میرے بڑے بھائی ادھر یہاں مزدوریاں کرتے تھے اور رات دن محنت کرتے تھے، اور ایئر فورس میں سلیکٹ ہوئے، یہاں اکیڈمی میں ٹاپ کیا، امریکہ چلے گئے، امریکہ میں پورے ورلڈ کے ٹاپ کلاس پائلٹ آئے، وہاں ٹاپ کیا. وہ ایک غریب فیملی سے اٹھ کر انہوں نے وہ پوزیشن حاصل کی.
لیکن وہ لگاتار محنت کرتے تھے. ان کو احساس تھا کہ بھائی یہ جو وقت ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. وہی سوچ ہمارے میں بھی منتقل کرتے تھے کہ بھائی یہ چیزیں اپناؤ اور محنت کرو، کچھ بنو گے. یہ چیزیں سوچ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے، یہ یاد رکھیں، جو خود کچھ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بنیں، اور جو اپنی جو ان کی جتنی گندی ڈرٹی قسم کی ہیبٹس ہیں اس کو نکالتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے، اور اچھا انسان کے طور پر اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں اور محنت کریں. محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور ڈٹ کر مقابلہ مشکلات کا کریں، اور ایک مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے بننا کیا ہے اور اس کے لیے کیا مجھے کوالیفیکیشن چاہیے، اس کے علاوہ فزیکل سٹینڈرڈ کیا چاہیے، اور میرے میں کون سی اچھی عادات ہونی چاہیے، وہ ساری آپ کو اپنانی چاہیے. ابھی پورے پاکستان میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ وہ جو قرآن شریف پڑھنا مہینے کے ساتھ کمپلسری کر رہے ہیں، جو ہم نے شروع سے یہ کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ مہینے کے ساتھ قرآن شریف وہ پورا تمام یہ جو ہمارا جو سلیبس ہے، تمام قسم کے جتنے بھی کالجز ہیں، انگلش میڈیم ہے، اردو ہے، اس میں یہ ڈال رہے ہیں کہ قرآن شریف مہینے کے ساتھ پڑھایا جائے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کیسے زندگی کیسے گزارنی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیسے ہیں. یہ اگر پڑھائی اس طریقے سے ہو جائے، بچے پڑھے قرآن شریف مہینے کے ساتھ، تو پورا پاکستان اگر پڑھے گا تو ایک ٹائم آئے گا کہ پورا پاکستان ایک سلجھا ہوا پاکستان اور ایک دلیر پاکستان، ایک سچا سچا مسلمان اور اچھے جذبے والا پاکستان بنے گا، اور سارے ایماندار اور اچھے بیہیویئر رکھنے والے ہوں گے، اور پوری دنیا میں نام ہوگا، اور پوری دنیا میں ہمارا ملک جو ہے دی اسٹرانگسٹ کنٹری ہوگا. یہ اگر یہ سارے جیسے عمران خان وہ کر رہے ہیں، یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یہ اللہ کرے ایسے ہو جائے، اس پر عمل ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی چینجز آتی ہیں. کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، ہم ایک کتاب ایسی پڑھ لیں جو کہ جس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، تو اس کا کیا فائدہ. اس میں بے شمار اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ قرآن شریف کو الگ کریں، کوئی کتاب بھی ہے اس میں ایسے پڑھ رہے ہیں آپ، سنسکرت ہے پڑھ رہے ہیں جی، پڑھائی کر لی ہے، کیا بیچ میں لکھا کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے قرآن شریف کا پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زیرو ہے. کوئی ثواب مل سکتا ہے کہ اردو کے پڑھ رہے ہیں، یہ عربی کے پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ ہم حاصل نہیں کر رہے. مقصد تبھی حاصل ہوگا کہ اس کو معنی کے ساتھ پڑھیں. جو ہم زور دے رہے ہیں وہ بھی آپ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ صبح اٹھ کر جائیں، اور وہ جو پڑھاتے ہیں قرآن شریف معنی کے ساتھ وہ بھی آپ توجہ سے پڑھیں. پھر آپ دیکھیں گے آپ کے اندر اگر سچا سچا اسلامی جذبہ ہوگا، آپ کسی چیز سے نہیں گھبرائیں گے. آپ صبح سردی سے بھی نہیں گھبرائیں گے، اس کو بھی ایک پازیٹیو سوچ میں لیں گے کہ یار یہ دیکھو سردی ہے، یہ میرے میں برداشت کا مادہ آ رہا ہے، میں ایک مضبوط شخصیت کے طور پر ابھر ہوں. ہم لوگ پی ایم میں برف میں بھی لٹاتے تھے. ہمارے افسر فوجی جوان وہ سیچین گلیشیئر میں برف میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ادھر ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹی ادھر دے رہے ہیں. وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی ہمارے میں سے ہیں. انہی کی جگہ آپ جب فورسز میں جاؤ گے تو آپ نے لینا ہوگا، تو اس کا جو ٹریننگ ہے وہ کہاں سے لوگے ان مشکلات کا سامنا کرنا. یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے کہ جناب صبح 6:30 بجے پی ٹی کرائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کمانڈنٹ صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا ایزی کر دیا ہے اور اس میں ریلیکسیشن دے دیا انہوں نے. لیکن اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ریلیکسیشن ہے، تو میں اس سے خوش نہیں ہوں. لیکن میں کہتا ہوں یہ بچے جو ہیں یہ کمزور قسم کے بچے ہیں، کمزور سوچ کے مالک ہیں، اور یہ پھر جب کمزور سوچ تو پھر بیماری بھی حملہ کرتی ہے. تو ان کے ساتھ چلو تعاون کرو، یہ کہہ رہے ہیں تو. لیکن یہ ایک اچھا مضبوط انسان بنانے کے لیے یہ جو ہے کہ یہ جو آپ کو اس میں ایکسکیوز کر رہے ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے. مضبوط کا یہ ہے کہ اور آپ کو سردی کی طرف لے کے جائیں. 6:30 بجے ہوتی ہے، 5:30 بجے کرائیں.
اصل جو بنانا ہے، لیکن اصل بنانے کے لیے یہ بچوں میں بھی تو وہ ہمت ہو، وہ ہے نہیں ہے. وہاں بچے صبح 20 بچے جناب بیمار ہیں، کھانسی کھوں کھوں ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، گلے میں یہ درد ہے، اور وہ بیمار کھڑے ہوئے ہیں. وہ بیمار اس لیے ہے کہ آپ کے اندر وہ فائٹنگ اسپرٹ نہیں ہے. آپ کی مضبوط وہ جسمانی آپ وہ مضبوط نہیں ہے جسمانی طور پر. کھانے پینے کا صحیح خیال نہیں رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری چیزیں کو خیال رکھنا اور ان پر عمل کرنا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گے اور آپ اچھے انسان بنیں گے اور آپ ہمت اور جرت والے بنیں گے اور ایک اچھے پاکستانی کے طور پر ملک کے ایسے طریقے سے خدمات سر انجام دیں گے جس پر آپ کے ماں باپ فخر کریں گے، ہم کریں گے اور پورا ملک کرے گا انشاءاللہ. ابھی یہاں تو میرا ایڈریس ختم ہوتا ہے، لیکن آپ بچوں کا کوئی خاص مسئلہ مسائل کوئی ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں، کچھ چیزیں میرے نوٹس میں آئی ہیں جن کو ہم امیجیٹلی ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ آپ کھڑے ہو کے بیٹا بیان کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو، اس کا میں حل بتا سکتا ہوں آپ کو. یا آپ سجیشن باکس میں، آپ کو کہا ہے سجیشن باکس لگے ہوئے ہیں، اس میں ڈالیں. اس میں مجھے کمپلین آئی تھی شروع میں جس کا ہم نے حل دیا تھا، ان کو ریموو کیا ان جو کمپلین تھیں، اور اسی طریقے سے آپ وہاں سجیشن باکس کا وہ استعمال کریں اور وہاں اپنی جو بھی آپ کی سجیشن ہے وہ اس میں ڈالیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ فوراً ہی ہم ریموو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا انسان بنائے، اچھا مسلمان بنائے، اچھا فرزند بنائے، اچھا عسکری کا طالب علم بنائے اور اچھا پاکستان کا ایک اچھا دفاع میں جانے والا بہت شاندار افسر بنائے جو باعث عزت ہو. تھینک یو ویری مچ. آمین. اور ابھی ایک بچہ ادھر آئے گا، کیونکہ میں اصل میں یہ جو لیکچر لیا ہے یہ میرے ذہن میں ایک سوچ تھی کہ میں اس دفعہ جا کر بچوں کو جو لوور کلاس کے میں لیکچر لوں گا. لیکچر لینے کی حالت میں نہیں ہوں، میں ابھی بھی بیمار ہوں، مشکل سے کھڑا ہوں، میری کمر میں جو ہے وہ درد ہوئے، چک نکلی ہے. میں نے ان سے پین کلر لیا، میں کہ مجھے پین کلر دو، میں نے بچوں سے بات کرنی ہے. میں پین کلر لے کر کھڑا ہوں اور اس لیے نعرہ میں لگاؤں گا، لیکن زور کا نہیں لگاؤں گا. میرے نعرے پر ہی آپ زور کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، پاکستان، عسکری کیڈٹ کالج، پاکستان آرم فورسز.